اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل کا نام اسلامی اسٹوری ہے۔ آج کا ٹاپک حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کے صبر کا امتحان، کیسے وہ اپنے صبر میں کامیاب ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ولی، روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو 40,000 اونٹ، بکریاں اور گھوڑوں سے نوازا تھا۔ وہ ان جانوروں کے بھی خدمت گزار تھے۔ روایت میں آتا ہے وہ 10 مہمانوں کو کھانا کھلانے سے پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ بہت مہمان نواز تھے، وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک دفعہ ایک آزمائش میں آ گئے اور وہ آزمائش بہت بھاری تھی ان پر۔ ایک دفعہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ پاک آپ نے اس کو سب نعمتوں سے نوازا ہے ایوب کو، اس لیے یہ آپ کا شکر گزار ہے، اس لیے آپ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نہیں، یہ ویسے ہی میرا شکر گزار ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، یہ لوگوں کا خیال کرتا ہے۔ شیطان نے کہا، اللہ پاک مجھے آپ اجازت دیں، میں ایوب کا امتحان لوں گا، میں آزمائش لوں گا، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ وہ بیمار ہو گئے، ان کے مویشی مر گئے، ان کے رشتہ دار ان سے دور ہو گئے، اور اس طریقے سے وہ ہر طریقے سے آزمائش میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پریشانی کا وقت ان پہ ڈالا، یہاں تک کہ ان کے جسم پہ کیڑے چل گئے، وہ برباد ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہ رہا۔ وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے گئے، بیماریوں میں۔ ان کے جسم پہ اتنے کیڑے چل گئے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے بھی کیڑے نکلنے لگے، سارے مویشی بھی مر گئے، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اتنے برے حالات میں پڑ گئے۔ آپ آزمائش کے دور میں داخل ہو گئے اور اس آزمائش سے طویل دور میں گزرے۔ لمبا عرصہ ان کے ساتھ یہ آزمائشیں چلتی رہیں، سارے مویشی بھی مر گئے اور وہ پریشانی کا بھی شکار ہوتے رہے، یہاں تک کہ ان کی اولاد تک ان سے دور چلی گئی۔ کچھ اولاد مر گئی اور کچھ اولاد ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آزمائش کے اس دور میں بستی والوں نے ایک ٹانٹ میں لپیٹ کے آپ کو باہر پھینک دیا اور بہت تکلیف میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ آپ کے جسم کا سارا گوشت جھڑ رہا تھا اور کیڑے بے رہے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ بستی والوں کے اس رویے پہ وہ بہت افسردہ تھے، کیونکہ انہوں نے بستی والوں کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ بستی والوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، جب تک 10 لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے پھر خود کھانا کھاتے تھے، 10 لوگوں کو لباس دیتے تھے پھر خود لباس پہنتے تھے۔ اس لیے وہ بہت رو کے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، یا اللہ ایسا کیا ہوا ہے۔ اس مصیبت کی گھڑی میں سب نے کنارہ کر لیا، ایک واحد ان کی بیوی ان کے ساتھ کھڑی تھی، روز محنت مزدوری کر کے ان کے لیے کھانے کو لے کر آتی تھی، لوگوں کے گھر کام کرتی تھی، ان کے برتن دھوتی تھی اور ان کے لیے کھانا لے کر آتی تھی، بس وہی ایک ان کا سہارا تھی۔ یہ لمبا عرصہ 18 سال ان کی بیماری کا گزرا۔ انہوں نے شہر کے ایک کونے میں پناہ لی، اس بیماری کے دور کو ایک کونے میں گزارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت صابر تھے، ان کے صبر کی مثالیں آج تک قائم ہیں۔ انہوں نے یہ بیماری کا عرصہ بہت صبر سے گزارا۔ ساری زندگی وہ خود محنت مزدوری کر کے کماتے تھے اور لوگوں کو پیٹ بھراتے تھے۔ یہ سب شیطان کی ہوئی آزمائش تھی۔ وہ اپنی زوجہ سے کہنے لگے، تم اللہ سے میرے لیے دعا مانگو، مجھے صحت مل جائے۔ کب تک تم لوگوں کے گھر جا کے کام کرو گی اور پیسے کما کر لاؤ گی؟ ان کی زوجہ کہنے لگی، ہم تھوڑا ٹائم رک جاتے ہیں، پیسے جمع کر کے واپس مویشی خرید لیں گے۔
اور واپس سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس وہ تو یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھیں، لوگوں نے ان کو کام پہ سے بھی نکال دیا۔ مویشی خریدنا تو دور کی بات، لوگوں نے کہا تمہارے شوہر کے لگے جسم کے کیڑے کہیں ہمیں نہ لگ جائیں، ہمارے گھر تک بیماریاں نہ آ جائیں۔ لوگوں نے ان کو کام پہ سے نکال دیا، لیکن پھر بھی وہ دونوں میاں بیوی اللہ کے شکر گزار تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے سجدوں میں مصروف تھے اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے تھے۔ شیطان بہت ناراض ہوا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ ہر ایک امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، میں ایک نیا طریقہ آزماتا ہوں۔ شیطان ان کی زوجہ کے پاس کسی آدمی کی شکل میں گیا اور ان سے کہنے لگا، تم کتنی پریشان ہو اور کتنی محنت مزدوری کر رہی ہو، تمہارا بوڑھا شوہر وہ بھی کتنا بیمار ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اب ٹھیک ہوگا، تمہارے پاس کچھ مویشی بچے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں۔ انہوں نے آ کے اس آدمی کا ذکر اپنے شوہر سے کیا اور وہ یہ سب بتائی رہی تھی کہ وہ اس طریقے سے کہہ رہا تھا۔ پھر وہ اگلے دن دوبارہ جاتا ہے ان کی زوجہ کے پاس اور کہتا ہے جا کر، آپ کے پاس جتنے بھی مویشی بچے ہیں اس کو قربان کر دو اپنے شوہر کے نام پر، لیکن اللہ کا نام لے کے قربان نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرنا۔ اس طریقے سے آپ کے شوہر کی بھی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اللہ کا نام نہیں لینا۔ وہ یہی سب آ کے اپنے شوہر کو بتاتی ہیں تو ان کے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام ان پہ غصہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، اے بربک، تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے ہاتھ کا کھانا بھی مجھ پہ حرام ہے اور تم چلی جاؤ مجھے چھوڑ کے۔ وہ یہ سب سن کے ان کے پاس سے چلی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے وہ بہت اکیلے ہو جاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ اپنی پیشانی خاک پر رکھ کے دعا مانگتے ہیں، اے پروردگار، تو نے مجھے ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں جکڑ لیا، اے پروردگار اپنی رحمت کے برکت کے دروازے کھول دے، اس میں سے ایک دروازہ میرے لیے کھول دے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کری اور ان کو وحی نازل ہوئی، تم اپنی ایڑی زمین پہ مارو، تو وہاں سے ایک چشمہ بہنے لگا۔ انہوں نے اس چشمے سے غسل کیا، وضو کیا، تو وہ ان کی بیماریاں دور ہو گئیں ساری۔ خدا نے ان کے شکر گزاری کے بدلے میں ان کی دولت اور ان کی اولاد بھی انہیں لوٹا دی۔ اسی اثنا میں ان کی بیوی شہر سے وہاں آئیں انہیں دیکھنے، تو انہیں اپنا بیمار اور کمزور شوہر کہیں نظر نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک خوبصورت مرد کو دیکھا تھا جو بہترین لباس میں موجود تھا، لیکن وہ اسے پہچان نہ پائیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں پوچھوں، لیکن وہ حیا کے مارے بات نہ کر پائیں۔ وہ وہاں سے جانے لگتی ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے مخاطب ہو کے کہا، اے عورت، یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے کمزور اور بیمار شوہر کو ڈھونڈ رہی ہوں جسے میں یہاں چھوڑ کر گئی تھی، وہ مجھے نہیں مل رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کیا تم انہیں دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ تو اس عورت نے جواب دیا، تندرستی اور نیکی کے زمانے میں قریب قریب وہ تمہارے جیسے ہی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، سنو، میں وہی ایوب ہوں جسے تم چھوڑ کر چلی گئی تھی، مجھے تم میرے اللہ کے حوالے چھوڑ گئی تھی، میرے اللہ نے مجھے صحت دی۔ اس عورت کو دیکھ کر یقین نہ آیا کہ وہ واپس سے بالکل ٹھیک ہو گئے، اور اس نے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ کے آگے شرمندہ ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے لی ہوئی ساری نعمتیں واپس لوٹا دیں، اور وہ عورت بھی بہت زیادہ شکر گزار تھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ اللہ پاک نے پھر ان کے دن پلٹ دیے اور پھر سب کچھ واپس نواز دیا، ان کی زندگی میں پھر سے سکون آ گیا اور ان کی نعمتوں میں 10 گنا اضافہ بھی کر دیا۔ سبحان اللہ، کمی بیشی معاف، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔